السلام علیکم ساتھیوں، ایک اور دل کو دہلا دینے والی لرزہ خیز داستان کے ساتھ حاضر ہیں۔ ضرور سنیے گا اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو۔ اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ اس نوجوان سپیرے نے تمام حربے استعمال کر لیے مگر سانپ کسی طرح قابو میں نہ آیا۔ اونچی آواز میں مسلسل 1 گھنٹہ بین بجانے سے اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ دل کی دھڑکن سے یوں لگتا تھا جیسے اس کا دل ابھی اس کا سینہ چیر کر کہیں باہر نہ آ جائے۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، تمام جسم پسینے میں شرابور تھا، اور پھر وہ لڑکھڑا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی سانپ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی پنڈلی میں اپنا زہر اگل کر کانٹے دار جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد وہ سپیرا اپنی جھوپڑی میں بستر پر پڑا تھا اور اس کے خاندان کے مختلف افراد اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اچانک ایک بوڑھا سپیرا اپنے ایک ہاتھ میں بین اور ایک ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا اٹھائے جھوپڑی میں داخل ہوا۔ اس کی گھنی مونچھیں اور بڑھی ہوئی داڑھی کے بال اس کے تمام چہرے پر چھائے ہوئے تھے۔ اس کے داخل ہوتے ہی قیصر کا باپ اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، بابر استاد، تمہیں خدا کا واسطہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ بوڑھے سپیرے نے تمام افراد کو اشارے سے باہر جانے کو کہا اور پھر قیصر کے باپ سے بولا، حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں ضروری جڑی بوٹیاں اور من کا بھی ساتھ لایا ہوں۔ قیصر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا تمام جسم پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے گہرے حلقے بن چکے تھے۔ استاد نے قیصر کی ماں کو جھوپڑی سے باہر بھیج دیا۔ قیصر کے جسم سے تمام لباس اتار دیا اور اس جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں سانپ نے اسے کاٹا تھا۔ وہ قیصر کی پنڈلی میں وہ جگہ دیکھ چکا تھا جہاں سانپ نے دانت گڑائے تھے۔ استاد نے ایک مرہم سوراخ نما نشانوں پر لگایا اور ایک جڑی بوٹی کوٹ کر اس کا عرق قیصر کے منہ میں ٹپکایا تو پھر قیصر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کر دی۔ پھر اس کے باپ سے استاد نے کہا کہ وہ ذرا اس کے ساتھ اس کے ڈیرے پر چلے۔ اس کا باپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی مگر جھوپڑی میں داخل ہوتے ہی باپ بولا، استاد کیا ہوا؟ بیٹا تو بچ جائے گا نا؟ اکو، جو بات تجھے بتانے والا ہوں دھیان سے سن۔ ہاں ہاں استاد، میں پورے دھیان سے تمہاری بات سن رہا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے، جب میں تیرے بیٹے قیصر کی طرح جوان تھا۔ میں بھی اسی طرح شیش ناگوں کی تلاش میں اکیلا یا اپنے دادا کے ساتھ راتوں کو جنگل میں نکل جاتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں اپنے دادا کے ساتھ شیش ناگوں کی تلاش میں گیا تو ہمیں ایک عجیب و غریب سانپ نظر آیا جو 4 فٹ کے قریب لمبا تھا۔ اس کا رنگ سرخ اور سنہرا تھا۔ پھر وہ سانپ ایک دم ہمارے سامنے پھن پھیلائے کھڑا ہو گیا اور زمین سے تقریباً 1.5 فٹ اونچا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جیسی شکاری کی آنکھ میں شکار کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ میں اپنے دادا کے ساتھ بین بجانے لگا مگر ایک وقت آیا کہ میری ہمت جواب دے گئی اور میں چکرا کر گر پڑا۔ سانپ اسی طرح پھن پھیلائے کھڑا تھا، مجھے گرتا دیکھ کر دوسری طرف لپکا مگر میرے دادا نے خود کو تو اس کا شکار بنا دیا اور مجھے بچا لیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو بابر استاد، بابر استاد، بابر استاد کو قیصر کی ماں کی آواز آئی جو چیخ چیخ کر اس کو پکار رہی تھی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ جلدی میرے ساتھ جھوپڑی پر چلیں، وہ میرا بیٹا۔ استاد نے کہا، چلو، فوراً چلو۔ راستے میں اس نے بتایا کہ قیصر کا سارا جسم آہستہ آہستہ پھٹ رہا ہے اور اس کے ہاتھ جسم کے اندر گھستے جا رہے ہیں۔ پھر اس کا باپ اور بابر استاد جھوپڑی کے اندر چلے گئے مگر نصیرن باہر ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ قیصر کی حالت دیکھ کر بابر استاد اور اس کا باپ بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ دونوں ایک ساتھ جھوپڑی سے باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر خوف سے پلاہٹ آ گئی تھی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد استاد بستی سے کچھ فاصلے پر تمام بستی کے مرد، عورتوں اور بچوں کے درمیان بیٹھا کہہ رہا تھا، میرے بچوں، آج جو باتیں میں تمہیں بتانے والا ہوں تم آج تک ان سے بے خبر تھے، لیکن اب یہ ضرورت آن پڑی ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ تم سب کو اس بات سے آگاہ کروں۔ دراصل قیصر کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے مگر یہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ جناتی نسل کا ایک کوبرا سانپ ہے۔ جناتی نسل کا کوبرا؟ بے اختیار بستی کے لوگوں کے منہ سے نکلا، گویا ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ تمام لوگ داداؤں پرداداؤں سمیت اپنی ساری زندگی سانپوں میں گزار چکے تھے مگر آج تک انہوں نے ایسی کسی نسل کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ پھر ایک سپیرے نے جرأت کر کے پوچھا، استاد کیسی باتیں کر رہے ہو بھلا؟ کوئی کوبرا جناتی نسل کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بچے، میری بات سنو، آج سے تقریباً
60 سال پہلے کی بات ہے۔ میں کیسر کی طرح ایک جوشیلا نوجوان ہوا کرتا تھا اور اکثر شیش ناگوں کی تلاش میں دور دور جنگلوں میں چلا جاتا۔ پھر ایک دن میں اپنے دادا کے ساتھ ایک بہت دور کی بستی ڈوگا میں شیش ناگ کی تلاش میں چلا گیا۔ وہاں ہماری ملاقات ایک جوگی سپیرے ساگر سے ہوئی۔ وہ اس وقت تقریباً 70 سال کا ایک تجربہ کار اور مشہور سپیرا تھا۔ اس نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا۔ ہم رات میں اس کے مکان میں ٹھہرے۔ اس کے پاس انتہائی خطرناک اور نایاب نسل کے سانپ اور ناگوں کے علاوہ کوبرا نسل کے خطرناک شیش ناگ بھی تھے۔ ان میں سے اکثر کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا، مگر میرے دادا کے لیے ان میں سے کوئی بھی نیا نہ تھا، سوائے ایک سرخ اور سنہرے رنگ کے کوبرا سانپ کے جو ایک شیشے کے مرتبان میں مردہ پڑا ہوا تھا۔ جب ہم نے ساگر سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا اس کو کوبرا سانپ کہتے ہیں اور یہ جناتی نسل کا کوبرا سانپ ہے، لیکن یہ انسانی شکل میں لوگوں کے سامنے آتا ہے اور اسے اس کے والد نے اپنی جان پر کھیل کر بہت مشکل سے خنجر سے مارا اور پھر اپنے آباء و اجداد سے سنی ہوئی وہ داستان ہمیں سنائی۔ جوگی نے ہم سے کہا جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ ایک ناقابل یقین بات ہے، مگر یہ بات سچ ہے اور اس نے اپنے والد صاحب سے سنی ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے جس وقت اس گاؤں کا تمام علاقہ گھنے جنگل کی صورت میں تھا۔ ڈوگا کے قریب ایک شمل نامی جگہ ہے جو سانپوں کی مشہور اور نایاب قسم کی نسلوں کا مسکن ہے۔ وہاں ہر طرح کے زہریلے سانپ، شیش ناگ، کوبرا، غرز کے تمام نسلوں کے سانپ موجود ہیں۔ اب اس دور میں ایک سپیرا آیا اور اس گاؤں میں ایک کچا مکان تعمیر کر کے رہنے لگا۔ دراصل اسے ایک ناگن کی تلاش تھی جو عنقریب 100 سال کی عمر کو پہنچ کر انسانی روپ دھارنے والی تھی۔ اصل میں وہ جناتی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا وہ ناگن شمل یا ڈوگا میں کسی جگہ ہے۔ چنانچہ اس سپیرے نے اسی گاؤں میں ڈیرا ڈال لیا تاکہ اس ناگن کو تلاش کر سکے۔ چونکہ وہ گاؤں ایک جنگل تھا اس لیے وہاں ہر اقسام کے پھلوں کے درخت بھی تھے اور اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی دقت نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ وہ سارا دن جنگل میں گھومتا پھرتا، بین بجاتا اور ناگن کو تلاش کرتا رہتا، مگر اسے کہیں بھی ناگن کا نام و نشان نہ ملا۔ اس دوران اس نے کئی نایاب سانپ حاصل کر لیے تھے۔ چنانچہ وہ واپس اپنی بستی کی طرف چلا گیا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ واپس آ گیا۔ اس مرتبہ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کا یہ معمول تھا کہ پورا دن شمل کے گھنے جنگل اور جھاڑیوں میں ناگن کو تلاش کرتے، مگر روزانہ ناکام واپس آتے۔ بہرحال ان کی کوشش کام آئی۔ ایک دن شمل میں ایک ناگن کی پھنکار سنائی دی تو وہ دونوں بہت محتاط ہو گئے اور پھر جیسے ہی ایک سرخ اور سنہرے رنگ کی ناگن گھنی جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ ناگن ایک انسان کی طرح جسامت رکھتی تھی، بالکل انسانی شکل میں۔ یعنی ایک عام انسان اگر لیٹ جائے اور سانپ کی کھال اوڑھ لے تو بالکل اس ناگن کی طرح دکھائی دے گا۔ اس سپیرے نے بہت احتیاط سے اس ناگن پر بین کا سحر انگیز جال پھینکا اور وہ پوری طرح اس کے شکنجے یعنی اس کے جال میں پھنس گئی۔ وہ دونوں بھائی اس ناگن کو اپنے مکان میں لے آئے۔ وہ دونوں بھائی بہت تجربے کار سپیرے تھے، اس لیے جان گئے کہ یہ ناگن عنقریب 100 سال کی ہونے والی ہے اور بہت جلد انسان بننے والی ہے۔ چنانچہ اس سپیرے نے اپنے بھائی سے کہا، راجو یہ ناگن انتہائی خطرناک ہے، ہم دونوں کو اس سے بہت احتیاط برتنی ہے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، اور شاید ہمیں اسے جال ہی میں رکھنا ہوگا، اور اس کی جسامت اور عمر کے مطابق اس کی خوراک بھی زیادہ ہوگی۔ اسے ہم چھوٹے موٹے سانپ کھلا دیا کریں گے تاکہ یہ زندہ رہے، مگر اسے بستی تک کیسے لے کر جائیں گے؟ کیونکہ ہمارے استاد نے ہمیں جو عمل بتایا تھا اس کے مطابق یہ اس طرح قابو میں نہیں آ سکتی تھی۔ ہم نے جو وظیفہ پڑھا اس وظیفے سے ہمارے قابو میں آئی ہے۔ یہاں تک تو ہم نے استاد کی بات پر عمل کر لیا، پر یہ بہت خطرناک جن زادی ہے جو اس وقت انسانی روپ میں آنے والی ہے۔ پھر دونوں بھائیوں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ راجو جو واپس اپنی بستی جائے گا تو بستی کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائے گا، پھر وہ بستی کے بزرگ سپیرے فیصلہ کریں گے، ویسا ہی کیا جائے گا اور اس کے استاد جو انہوں نے ان کو خاص عمل بتایا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح راجو نے واپسی کی تیاری کی اور پھر سپیرے سے چند دن میں واپس آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ راجو کے جانے کے بعد اس کا بھائی ایک بار پھر تنہا ہو گیا۔ چنانچہ اپنا دل بہلانے کے لیے وہ اپنے سانپوں کو دیکھنے میں لگ جاتا۔ وہ جیسے جیسے سانپوں کو دیکھتا جاتا ویسے ہی اس کے ذہن میں گزرے ہوئے کل کی یادیں تازہ ہونے لگتی۔ اس نے کس کس طرح جتن کر کے ان سانپوں کو پکڑا تھا، مگر جب اس کی نظر ناگن پر پڑی تو اسے ناگن کے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی جو پہلے نہ تھی۔
پھر جب اس ناگن کو غور سے دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ ناگن کا رنگ بدل رہا تھا۔ سرخ اور سنہرے رنگ میں خاکی رنگ کی ملاوٹ ہو رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے۔ 5ویں دن ناگن ایک حسین و جمیل لڑکی کا روپ دھار چکی تھی، جس کا جسم سرخ اور سنہرا تھا۔ اس ناگن نے اپنی شرابی آنکھوں سے اپنا سحر بکھیرنا شروع کر دیا۔ ادھر راجو بستی میں گیا تو تمام بستی والوں کو اکٹھا کر کے خوشخبری دی کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک خاص چلہ کیا اور ایک ایسی ناگن پکڑ لی جو کہ کچھ عرصے کے بعد انسان کا روپ دھارنے والی ہے، کیونکہ وہ ایک جن زادی ہے اور 100 سال کی ہو کر وہ انسان بن جائے گی۔ تمام بستی والے یہ خبر سن کر خوشی سے ناچنے لگے، مگر جو بابا وہاں پر موجود تھے انہوں نے بستی والوں سے کہا، ایسی ناگن جو بہت جلد انسان بننے والی ہے بہت زیادہ پراسرار قوتوں کی مالک ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ناگن بن گئی تو وہ ہمارے بھائی کو اپنے سحر میں مبتلا کر دے گی۔ چنانچہ تمام بستی والوں نے بابا کے کہنے پر اس گاؤں کی طرف بہت جلد پہنچنے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر تمام لوگ قافلے کی صورت میں ڈوگا گاؤں پہنچ گئے۔ اس گاؤں پہنچ کر تمام بستی والے حیران رہ گئے کہ ناگن ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان دوشیزہ کا روپ دھار چکی ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا بابا نے شک ظاہر کیا تھا۔ وہ سپیرا اس کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا اور اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانے کا خواہش مند تھا۔ بابا اور بستی کے سارے لوگ اس کے بھائی سمیت اسے سمجھاتے رہے، مگر وہ یہی کہتا رہا کہ ہاں یہ پہلے ناگن تھی اور جن تھی، مگر یہ اب ایک انسان بن چکی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ جنات میں سے ہے، پر کیا فرق پڑتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اور پھر ہم کسی انسان یا جن کو قتل بھی نہیں کر سکتے۔ پورا قبیلہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ جنات اور انسان کا ملاپ نہیں ہو سکتا، مگر اس کے سر پر ناگن جن زادی کا سحر طاری ہو چکا تھا۔ راجو اپنا سر پیٹتا رہ گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بستی میں خبر پھیل گئی کہ وہ ناگن دوشیزہ ماں بننے والی ہے۔ بابا یہ خبر سنتے ہی سپیرا کے پاس گئے اور اسے خبردار کیا کہ ناگن انسانی وجود میں آ کر بھی ایک ناگن جزادی ہی ہے۔ اگر اسے ختم نہ کیا گیا تو بستی والوں پر عذاب ٹوٹ پڑے گا، مگر اس سپیرے کے پاس تو اب ایک اور دلیل تھی کہ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، جس پر بابا نے اسے بتایا کہ ناگن ہمیشہ سانپ کو جنم دیتی ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو تمہاری اولاد سانپ ہی ہوگی، اس لیے اسے جلد از جلد ختم کر دو۔ مگر یہ حقیقت جان لینے کے باوجود بھی وہ سپیرا رضامند نہ ہوا، اور پھر وہ ناگن جنزادی ماں بن گئی۔ تب جا کر اس سپیرے کی آنکھیں کھلی، کیونکہ واقعی اس کی اولاد سنہری اور سرخ رنگ کا انسان نما کوبرا سانپ تھا، یعنی انسان کی جھلک تھی۔ کوبرا وہ سانپ تھا لیکن نسل جنات کی تھی۔ سپیرا چیختا چلاتا بابا کے پاس پہنچا، جو کہ ایک بہت بڑے عامل تھے۔ بابا نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ناگن کبھی انسان کو جنم نہیں دے سکتی، اور جو جنات میں سے ہو وہ کیسے انسان سے ملاپ کر سکتی ہے، مگر تم پر تو اس ناگن کا اثر ہو گیا تھا، جادو چڑھ گیا تھا۔ وہ سپیرا منت سماجت کرنے لگا کہ کسی بھی طرح ہو اسے ان دونوں سانپوں سے نجات دلاؤ، اللہ کے واسطے اس کی مدد کرو۔ عامل بابا نے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک خنجر دیا اور کہا کہ اسے اس ناگن کی گردن میں دھوکے سے اتار دو، اور پھر اسی خنجر سے اس کوبرا کو بھی ختم کر دو۔ تمہارا بچہ جو ہے اس پر میں نے عمل کیا ہوا ہے، اور بہت سخت عمل کیا ہے قبرستان میں بیٹھ کر، اس لیے تمہیں بہت احتیاط کرنی ہے۔ بہرحال بابا کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق اس سپیرے نے ناگن کو تو ختم کر دیا، مگر اس کا بچہ وہاں سے غائب ہو کر بھاگ گیا۔ بابا نے ناگن کے جسم کو جلا دیا تاکہ اور جنات ان پر حملہ نہ کر سکے، پر اس واقعے کے بعد کوبرا کو اس علاقے میں کئی بار دیکھا گیا، مگر کوئی بھی اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا اور خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں سے غائب ہو جاتا تھا، یعنی اپنی ماں سے بھی زیادہ طاقتور تھا، کیونکہ ایک انسان اور جن کا ملاپ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد بابا سے اس نے بدلہ لیا اور ان کو ڈس لیا، اور 7 دن میں وہ انسان سے کوبرا بن گیا۔ وہ کوبرا جس انسان کو بھی کاٹتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اس پر کوئی سحر، کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوا سوائے اس کے کہ اسے اس خنجر سے قتل کیا جائے۔ اس سانپ کو پورے علاقے میں جناتی نسل کا کوبرا کہا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر بابر استاد خاموش ہو گیا۔ ایک سپیرے نے کہا، بابر استاد، سنا ہے تمہارے دادا کو اسی گاؤں کے علاقے میں زندہ جلا دیا گیا تھا، کیا یہ بھی؟ پھر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔
یہ سن کر استاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، یہ اسی دن کی بات ہے۔ میں اپنے دادا کے ساتھ شمال کی طرف چلا گیا۔ سپیرا ساگر نے ہمیں بہت منع کیا مگر ہم نہ مانے۔ پھر اس نے جاتے ہوئے ہمیں ایک خنجر دے دیا تاکہ ہم اس سانپ یعنی اس جناتی نسل کے کوبرا کو ختم کر سکے، مگر ہم ایسا نہ کر سکے۔ ہم 1 گھنٹے تک بین بجاتے رہے مگر وہ پھر بھی قابو نہ آیا، اور نہ ہی اس نے ایسا موقع دیا، اور پھر میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ یہ موقع کوبرا کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ وہ فوراً میری طرف لپکا مگر میرے دادا نے اسے مجھ تک پہنچنے سے پہلے روکنا چاہا۔ وہ ناکام ہو گئے۔ پھر وہ میرے ساتھ لپٹ کر سانپ کی راہ میں حائل ہو گئے۔ سانپ نے دادا کو ڈس لیا۔ دراصل وہ زیادہ طاقتور اس لیے تھا کہ ایک تو نسل جناتی، پھر انسان کا ملاپ، اسی وجہ سے اس کے اندر پراسرار طاقت ہی تھی۔ وہ جہاں جاتا غائب ہو کر وہاں سے چلا جاتا۔ میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، اور میں تو اس علاقے میں تھا بھی اجنبی۔ ایک طرف میرے دادا کی لاش پڑی تھی تو دوسری طرف مجھے ہر سمت سرخ انگاروں کی طرح دیکھتی ہوئی آنکھیں، بڑے بڑے پن پھیلائے زمین سے 2 فٹ کے قریب اٹھے ہوئے سنہری اور سرخ سانپ نظر آئے۔ میرا تمام جسم دہشت سے لرز رہا تھا۔ میں نے خوف سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز میں کچھ دیر کے بعد ایک اور آواز شامل ہو گئی تو میں خوف سے تھرا اٹھا، مگر میرے خاموش ہونے پر مجھے پتہ چلا کہ مجھے بلند آواز سے پکار رہا تھا کوئی۔ وہ آواز گاؤں سے آ رہی تھی، جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد جوگی سپیرا میرے سامنے تھا۔ وہ ہمارا انتظار کرتا رہا مگر ہمارے نہ آنے پر اسے خطرے کا احساس ہوا، لہٰذا وہ ہماری تلاش میں اس طرف آ گیا۔ گھنی جھاڑیوں اور کانٹوں میں سے گزرتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا۔ اس کی آواز سے میری جان میں جان آئی اور میرا خوف قدرے کم ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں بہت مشکل سے کسی نہ کسی طرح دادا کی لاش کو گھر لے آئے، اور خوف سے کانپتے ہوئے نہ جانے میں کس لمحے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح مجھے ہوش آیا کہ بستی والوں کے شور کی آواز پر میں بھاگ کر باہر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دادا زندہ تھے مگر ان کا چہرہ بالکل پیلا ہو گیا تھا۔ چہرے کے گرد سیاہ حلقے بنتے جا رہے تھے اور جسم آہستہ آہستہ پھٹ رہا تھا۔ پھر میرے دادا نے لڑکھڑاتی آواز میں التجا کی، مجھے زندہ جلا دو، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بستی والوں کے ساتھ اپنے دادا کو زندہ جلتے دیکھنا پڑا۔ یہ سن کر بابر استاد چیخ چیخ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ جو ہی بابر استاد نے داستان ختم کی، قیصر کی ماں اور بابا چیختے چلاتے اپنی کٹیا کی طرف بھاگے۔ نہیں نہیں میرے بچے، میں تجھے جن نما سانپ نہیں بننے دوں گا، نہ ہی تجھے کوئی جلا سکتا ہے۔ تو میرا بچہ ہے، تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے جوان بیٹے کو دیکھ دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے، اور پھر تمام بستی والوں کے زور دینے کے باوجود انہوں نے قیصر کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ اس کو جلانا تو دور کی بات تھی۔ اسی رات بابر استاد کو تیز بخار نے جکڑ لیا کیونکہ انہوں نے سخت عمل کیا تھا۔ 2 دن تک بابر استاد زندگی اور موت سے جنگ لڑتے رہے، مگر اب وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر چکے تھے اور آخر دم تک بستی والوں کو یہی نصیحت کرتے رہے، قیصر کو جلا دو، اسے زندہ جلا دو، ورنہ وہ جناتی نسل کا کوبرا بن جائے گا۔ 2 دن تک تمام بستی والے بابر استاد کی موت پر آنسو بہاتے رہے۔ بستی والوں کا ایک محسن جو کہ ہر دکھ میں ان کے لیے ایک مسیحا بن کر کھڑا ہو گیا، ان سے بچھڑ گیا۔ بابر استاد کی موت نے بستی کے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں صرف بابر استاد کی موت کا رنج بھر دیا، اور جب وہ اسے دفنا کر قبرستان سے واپس لوٹے تو انہیں قیصر کا خیال آیا کہ استاد نے انہیں مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ قیصر کو جلا دیا جائے۔ قیصر کو سانپ کے ڈسنے کا آج 6واں دن تھا۔ اس کا تمام جسم سرخ اور سنہرے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بازو جسم کے اندر چلے گئے تھے، دونوں ٹانگیں ایک دوسرے کے اندر دھس گئی تھی، چہرہ بگڑ کر بالکل سانپ کی طرح ہو گیا تھا، زبان باریک ہو کر منہ سے باہر لٹک گئی تھی، اور وہ بہت جلد ایک کوبرا کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ بستی کے تمام لوگ قیصر کے ماں باپ کی منت سماجت کرتے رہے، انہیں دھمکایا، آنے والے وقت سے بھی ڈرایا، مگر انہوں نے قیصر کو آگ نہ لگانے دی۔ اور پھر آنے والی صبح کے وقت بستی والوں نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی مر چکے ہیں، اور اگلے ہی روز جب چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چاند کی روشنی میں ایک سرخ اور سنہری کوبرا جنگل کی طرف تیزی سے بھاگا جا رہا تھا اور آگے جا کر غائب ہو گیا۔ خاتمہ نہیں ہو سکا اس جناتی نسل کے سنہری کوبرا سانپ کا۔